اللہ رب العزت نے جہاں قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک پڑوسی وہ جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ پڑوسی بھی ہے لیکن آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ پڑوسی بھی ہے آپ کا خالہ زاد ہے، وہ پڑوسی ہے آپ کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ ان پڑوسیوں کا بھی حق ہے اور ان پڑوسیوں کا بھی حق ہے جو صرف آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول، کہ اے اللہ میں رہائشی گھر میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سفر کے پڑوسی کی بات الگ ہے، آپ کا سفر ختم، پڑوس ختم، پڑوسی ختم، لیکن وہ گھر جو رہائشی گھر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے بیوی بال بچے رہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی پڑوسی خراب ہو، اگر کوئی برا پڑوسی مل جائے تو پھر انسان کی زندگی دوبھر ہونے لگتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا پڑوسی مل جائے جو گھر میں تانک جھانک کرتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو ایسے پڑوسی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ جہاں تک پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے تو اسلام نے پڑوسیوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھی بات کی جائے، یعنی آپ پڑوسی کو ڈانٹ کر، جھڑک کر اور حقارت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی ان سے بات کریں تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یوں تو اسلام نے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی بڑا جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، فضل میں بڑا ہے، آپ اس کی تعظیم کریں۔ کوئی بھی شخص جو آپ سے چھوٹا ہے عمر میں، آپ اس کے ساتھ رحم کا اور شفقت کا معاملہ کریں۔ اگر معاشرے میں صاحب علم لوگ ہیں، علماء ہیں، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، تقوی والے لوگ ہیں، آپ ان کی عزت کریں۔ لیکن اگر ایسے لوگ پڑوسی ہوں، اگر آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ اس کی عزت کریں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ شفقت کا اور رحم کا برتاؤ اور سلوک کریں۔ اگر کوئی عالم ہے تو آپ اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں۔ اسی طرح ہم عملی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی احسان کر سکتے ہوں تو ضرور احسان کریں۔ اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اچھی بات میں ہم اس کی حمایت کریں۔ اگر وہ معاشرے اور سماج کے لیے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، اگر وہ کوئی رائے پیش کرتا ہے جو سماج کے حق میں اچھا ہے، جو گاؤں محلے کے حق میں اچھا ہے، تو ہم اس مشورے کی حمایت کریں، ہم اس کو مامون رکھیں، یعنی وہ ہماری وجہ سے خوف میں مبتلا نہ رہے کہ میرا یہ پڑوسی بڑا خراب ہے، اگر میں اپنا گھر چھوڑ کر سفر پر جاؤں گا تو یہ پڑوسی میرے گھر کو نقصان پہنچا دے گا۔ ہم اس کو امن دیں، یعنی ہماری طرف سے وہ مامون رہے کہ نہیں، میرا یہ پڑوسی بہت اچھا ہے، اگر میں 10 دنوں کے لیے کہیں چلا بھی گیا تو اس کے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کسی طرح کا کوئی شخص کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں، عملی طور پر اس کے ساتھ احسان کریں، ہم اچھی چیزوں میں اس کی حمایت کریں اور ہم اس کو اپنے شرور اور فتنے سے مامون کر دیں، یعنی ہم سے وہ کسی طرح کا خوف نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہم اس کے راز کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے اپنے پڑوسی کو کسی غلط کام میں دیکھ لیا یا ہم نے اس کا کوئی راز جان لیا، کوئی سیکرٹ ہم اس کا جاننے لگے، تو ہم یہ راز دوسروں کو نہ بتائیں۔ اگر ہم نے پڑوسی کے بچے کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ لیا، پڑوسی کی بچی کو، اس کی لڑکی کو ہم نے بے راہ روی کا شکار دیکھ لیا، ہم جان گئے کہ یہ لڑکی اچھی خصلت والی نہیں ہے، یا اس کا لڑکا برے کام میں مبتلا رہتا ہے، تو ہم اس کے والد کو، یعنی اپنے پڑوسی کو خبردار تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، آپ اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دیں، لیکن ہم یہ راز دوسروں کو نہ بتائیں، ہم اپنے پڑوسی کے راز کی حفاظت کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے غم میں شریک ہونا، پڑوسیوں کے خوشی میں شریک ہونا۔ پڑوسی کے یہاں میت ہو گئی، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے غم میں جا کر شریک ہوں۔ اگر اس کے گھر کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ہم ایسے غم کے موقع پر اس کے یہاں کھانا بھجوائیں، ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔
اگر اس کے ہاں کوئی خوشی ہے، شادی کا موقع ہے، تو ہم مل جل کر اس کی شادی کی اور اس کی خوشی کی تقریبات میں حصہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کنارہ کش رہیں کہ تم چاہے خوشی مناؤ چاہے غم مناؤ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ہم اس کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور اس کے غم میں بھی شریک ہوں۔ یہ پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے۔